اشرقت نفسي بنور من فؤاد. سامعین کرام، اللہ رب العزت ہمارے خالق و مالک ہیں، اور اللہ رب العزت نے اس کائنات میں انسانوں کو پیدا فرمایا ہے، اور انسان کی زندگی کے اندر اللہ رب العزت نے ایک حصہ وہ مشکلات کا رکھا ہے۔ وہ مشکلات کسی قسم کی بھی ہو سکتی ہیں۔ انسان بیمار ہو جاتا ہے، انسان کا کوئی عزیز و اقارب میں سے کوئی فوت ہو جاتا ہے، انسان کا مالی نقصان ہو جاتا ہے، انسان کا کوئی جسمانی نقصان ہو جاتا ہے، الغرض کے کسی قسم کی کوئی تکلیف، کوئی مصیبت، پریشانی، اس چیز کو اللہ رب العزت نے انسان کی زندگی کا حصہ بنایا ہے، اور اللہ رب العزت اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ اس کے بندے اسی سے اپنی امیدیں وابستہ کریں، اسی کے سامنے اپنے ہاتھ کو پھیلائیں، اپنی تمام تر ضروریات کا سوال وہ اللہ رب العزت سے کریں، اپنی ہر مشکل اور ہر پریشانی کا حل وہ اللہ رب العزت کے سامنے تلاش کریں، اللہ رب العزت سے اس پریشانی کا حل مانگیں، اور اپنی ضرورتوں کا سوال وہ اللہ رب العزت سے کریں۔ اس چیز کو اللہ رب العزت پسند کرتے ہیں، اور اس چیز کا نام دعا ہے، کہ جو ہم اللہ رب العزت سے اپنی ہر مشکل پریشانی، اپنی ہر ضرورت کے وقت اللہ رب العزت کو پکارتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اور ہم لوگوں نے اس چیز کا نام دعا رکھا ہے کہ ہم اللہ رب العزت کو پکار رہے۔ اور اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، کہ اے لوگو تم اللہ رب العزت کی طرف محتاج ہو، تم اللہ رب العزت کے محتاج ہو، اور اللہ رب العزت وہ غنی ہے اور وہ تعریف والا ہے۔ ہر انسان کو اللہ رب العزت نے محتاج پیدا کیا ہے۔ کوئی بھی انسان ایسا نہیں کہ جس کو اللہ رب العزت کی پاک ذات کی ضرورت نہ ہو۔ ہر انسان کسی نہ کسی ناحیے سے، کسی نہ کسی لحاظ سے وہ اللہ رب العزت کا محتاج ہے، اور اسے ضرورت ہے کہ اللہ رب العزت اس کی ضروریات کو، اس کے مسائل کو، اس کی مشکلات کو دور فرمائے۔ یہ دعا یہ انسانی زندگی کا ایک حصہ ہے، اور یہ بہت ہی عظیم اور اہمیت والا عمل ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ لگانا ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل العبادہ الدعاء، کہ عبادات میں سے افضل وہ کیا ہے؟ وہ دعا ہے۔ اور دعا سب سے افضل کیوں ہے؟ کیونکہ اگر ہم کسی بھی عبادت کو دیکھیں تو اس کا نچوڑ ہمیں دعا ہی نظر آئے گی۔ ہم نماز کو لے لیتے ہیں، نماز ایک عبادت ہے، اور نماز جب شروع ہوتی ہے ہم تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، اور اس کے بعد ہم دعائے استفتاح پڑھتے ہیں۔ شروع سے لے کر آخر تک یہ ساری کی ساری نماز یہ دعا ہے۔ دعائے استفتاح پڑھی، اس کے بعد سورۃ الفاتحہ پڑھی، وہ بھی دعا، رکوع میں گئے تو پھر اللہ رب العزت سے دعا کی، رکوع سے اٹھے تو پھر دعا، سجدے میں گئے تو دعا، سجدے سے اٹھ کے بیٹھے تو دعا، یہاں تک کہ تشہد میں بھی ہم اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں، اور یہاں تک کہ ہم سلام پھیر کر اس نماز سے فارغ ہوتے ہیں۔ اور سلام پھیرتے ہوئے بھی یہ سلام کے الفاظ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ بھی اپنے آپ میں ایک دعا ہے۔ اتنا فضیلت والا عمل کہ اللہ رب العزت نے ہر عبادت کا مقصد اللہ رب العزت نے اس دعا کو رکھا ہے۔ اور اس کی اگر ہم فضیلت کا اندازہ لگانا چاہیں تو یہ قرآن اللہ رب العزت نے پوری انسانیت کے لیے راہ ہدایت بنا کر نازل فرمایا۔ اس قرآن کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ اس قرآن کا آغاز سورۃ الفاتحہ سے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ یہ پورے کا پورا جو آغاز میں اللہ رب العزت نے یہ سورۃ الفاتحہ نازل فرمائی ہے، یہ پوری کی پوری دعا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے،
اے اللہ تجھی سے مدد مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت نصیب فرما۔ یہ ساری دعا، اور اس کا اختتام کہاں پہ ہوتا ہے؟ قل اعوذ برب الفلق، سورۃ الفلق ہے، آخر میں سورۃ الناس ہے، قل اعوذ برب الناس۔ یہ دونوں دعائیں، یہ دونوں صورتیں، یہ بھی دعا پر مشتمل ہیں۔ ہم اللہ رب العزت سے پناہ مانگ رہے ہیں، اللہ رب العزت کی پناہ مانگ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں شیطانوں سے، شیطان مردود سے، وہ انسانوں میں سے ہو، وہ جنوں میں سے ہو، اس کے کسی قسم کے شر سے، ہر قسم کے شر سے اے اللہ ہم تیری پناہ مانگتے ہیں۔ ہم قرآن کا آغاز بھی دعا کے ساتھ، قرآن کا اختتام بھی دعا کے ساتھ۔ یہ اتنا اہم اور اتنا فضیلت والا عمل ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے پاک کلام کا آغاز بھی اسی کے ساتھ کیا ہے، اور اللہ رب العزت نے اس کا اپنے پاک کلام کا اختتام بھی وہ اسی عمل کے ساتھ، اسی دعا کے ساتھ فرمایا ہے۔ اور یہ افضل اس لیے بھی ہے کہ دعا میں انسان کا دل بھی اللہ رب العزت کی طرف ہوتا ہے، دعا میں انسان کا جسم بھی اللہ رب العزت کی طرف ہوتا ہے، اور انسان دلی طور پر اور جسمانی طور پر اللہ رب العزت سے جڑا ہوا ہوتا ہے۔ اور حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، انہوں نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کو عبادت قرار دیا ہے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت فرمائی وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الدعاء هو العبادہ کہہ کر اس آیت کی تلاوت فرمائی وقال ربكم ادعوني استجب لكم، کہ تمہارا رب کہتا ہے کہ تم مجھ کو پکارو، میں تمہاری پکار کو سنوں گا، تم مجھے پکارو، مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری طرف متوجہ ہو جاؤں گا، میں تمہاری دعا کو سنوں گا، اسے قبول کروں گا۔ اور اگر کوئی دعا نہیں کرتا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو لوگ ہماری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، منہ موڑتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، ہم ان کو جہنم میں داخل کر دیں۔ اتنا اہمیت والا عمل، اتنا اہمیت کا حامل، اتنا فضیلت والا عمل، آج ہمارے درمیان بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو دعائیں کرتے ہی نہیں۔ ان کے ذہنوں میں یہ بات ہے کہ اللہ رب العزت تو علیم بصیر ہے، اللہ رب العزت جاننے والا ہے، اللہ رب العزت دیکھنے والا ہے، تو اللہ رب العزت تو دنوں کے حال کو بھی جانتا ہے، تو اللہ رب العزت یہ بھی جانتا ہے کہ میں پریشان ہوں، تو وہ خود ہی میرے پریشانی دور کرے گا۔ اللہ رب العزت تو یہ بھی جانتا ہے کہ مجھے فلاں مشکل آ گئی ہے، میں بیمار ہو گیا ہوں، اللہ رب العزت تو خود ہی مجھے شفا دے دے گا، مجھے مانگنے کی کیا ضرورت ہے۔ اور دوسری طرف اللہ رب العزت فرما رہے ہیں ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ کیا اللہ رب العزت کو نہیں پتا کہ اللہ رب العزت جاننے والے ہیں، اللہ رب العزت دلوں کا حال جانتے ہیں؟ پھر بھی اللہ رب العزت حکم دے رہے ہیں قال ربکم ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کو سنوں گا، اس کا جواب بھی دوں گا، اور اگر کوئی نہیں پکارے گا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر میں تم کو جہنم میں پھینک دوں۔ اس دنیا کی زندگی میں رہتے ہوئے اگر کوئی انسان کسی انسان سے سوال کر لے نا کسی چیز کا تو وہ ناراض ہو جاتا ہے۔ اگر کسی کے پاس آپ جائیں اور اس سے کچھ پیسوں کا تقاضا کریں کہ مجھے پیسے چاہیے تو انسان آپ سے ناراض ہو جائے گا، کوئی نہ کوئی بہانہ لگا کے آپ کو ٹال مٹول کر کے واپس بھیج دے گا۔ لیکن اللہ رب العزت وہ ناراض کب ہوتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ اللہ رب العزت سے سوال نہیں کرتا، اللہ رب العزت اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ اس دنیا میں انسان ہے کہ اگر اس سے سوال کیا جائے تو وہ انسان ناراض ہو جاتا ہے، لیکن وہ رب کریم، وہ رحمان رحیم ذات کہ جس سے سوال نہ کیا جائے تو وہ ناراض ہو جاتی ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ مجھ سے سوال کرو، اگر سوال نہیں کرو گے تو میں تم سے ناراض ہو جاؤں گا۔ اور اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک دعا سے افضل کوئی عمل نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک سب سے افضل عمل وہ دعا ہے، دعا سے افضل عمل کوئی نہیں ہے۔ اور اسی طرح حدیث قدسی ہے
اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں انا مع عبدی اذا هو ذکرنی، میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے، جب وہ مجھے یاد کرتا ہے، جب اس کے ہونٹ مجھے پکارنے کے لیے ہلتے ہیں تو میں اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہوں۔ یہ اللہ رب العزت کی رحیم و کریم ذات ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ بندہ مجھے یاد کرتا ہے، اپنی مشکل کے وقت میں وہ مجھے پکارتا ہے تو میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اور اسی طرح انسان کو پورے یقین کے ساتھ اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے۔ صحابی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا یقین کے ساتھ اللہ رب العزت سے دعا کرتے اور ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، کہ اے اللہ اگر تو کسی چیز کو روکنا چاہے تو دنیا میں کوئی طاقت ایسی موجود نہیں جو وہ عطا کر سکے، اور اگر تو کوئی چیز دینا چاہے تو دنیا میں کوئی طاقت موجود نہیں کہ وہ چیز مجھ سے روک لے، اور اے اللہ تیرے سامنے کسی بڑے کی کوئی بڑائی کام نہیں آئے گی، کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ ہمیں اس چیز کا یقین رکھ لینا چاہیے کہ اللہ رب العزت کے ذات کے مقابلے میں کوئی ذات کھڑی نہیں ہو سکتی، کوئی انسان ہو، کوئی جن ہو، کوئی بھی چیز اس کائنات کی وہ اللہ رب العزت کے مقابلے میں کھڑی نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے یقین کے ساتھ یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم لا مانع، اے اللہ کوئی روکنے والا ہی نہیں، لما اعطیت جو تو عطا کرنے والا ہو، ولا معطی اور کوئی عطا کر سکتا ہی نہیں، لما منعت جس کو تو روک لے۔ یہ کسی کے بس کی بات ہی نہیں کہ اللہ کوئی چیز عطا کرنا چاہے اور کوئی اس کو روک لے، اور اللہ رب العزت کسی چیز کو روکنا چاہے اور کوئی اس کو عطا کر کے دکھا دے۔ یہ اللہ رب العزت ہے اور اللہ رب العزت سے دعا ہے۔ اور اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عبداللہ اگر تم نے کوئی سوال کرنا ہو یا تم نے مدد مانگنی ہو تو اللہ رب العزت سے مدد مانگنی ہے، یہاں تک کہ تمہارے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے اور تمہیں تسمے کا سوال کرنا ہو تو وہ بھی اللہ رب العزت سے کرنا ہے، اللہ رب العزت کے علاوہ کسی سے سوال نہیں کرنا۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر ہم اللہ رب العزت کو چھوڑ کر منو مٹی تلے دبے انسانوں سے ہم جا کے دعائیں مانگتے ہیں، اور ہم سوچتے ہیں کہ وہ ہماری دعا کو سنتے ہیں، وہ ہماری دعا کو اللہ رب العزت تک پہنچاتے ہیں، اور وہ اللہ رب العزت سے ہماری بات کو منوا سکتے ہیں، جبکہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرما رہے ہیں کہ جن کو تم اللہ رب العزت کے ساتھ پکار رہے ہو وہ لوگ قیامت تک تمہاری پکار کو سن ہی نہیں سکتے، اور جن کو تم پکار رہے ہو وہ اپنے لیے، تمہارے لیے تو کیا، وہ اپنے لیے کسی نفع نقصان کے مالک نہیں ہے۔ اگر ان کے کھانے سے مکھی کو تھوڑا سا حصہ اٹھا کر لے جائے تو وہ اتنی طاقت بھی نہیں رکھتے کہ اس مکھی سے وہ کھانے کا حصہ واپس لے سکتے، لیکن آج ہم نے اللہ رب العزت کے ساتھ لوگوں کو پکارنا شروع کر دیا، اور پکارنا بھی کن کو شروع کیا کہ جو فوت ہونے کے بعد اپنے آپ کو غسل بھی نہیں دے سکتے، جو خود سے جا کے قبر میں لیٹ بھی نہیں سکتے، جو اپنی قبر پر خود سے مٹی ڈال بھی نہیں سکتے، لیکن جیسے وہ مٹی کے نیچے جاتے ہیں تو وہ لوگوں کی باتیں سننا شروع کر دیتے ہیں، وہ لوگوں کی مرادیں پوری کرنے والے بن جاتے ہیں۔ نہیں میرے بھائی، یہ مرادیں پوری کرنا، یہ مشکلات میں پکارنا، اپنی مصیبتوں میں، اپنی پریشانیوں میں پکارنا، یہ اللہ رب العزت کے لیے ہے، اللہ رب العزت کو ہی پکارنا ہے، اللہ رب العزت کے علاوہ کسی کو نہیں پکارنا۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے فوائد میں سے ایک فائدہ بیان فرمایا کہ جب کوئی شخص اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہے، اس دعا میں اس نے کوئی گناہ کا کام نہ مانگا ہو، کوئی گناہ کے بارے میں دعا نہ ہو، اور رشتہ داری کو توڑنے والی دعا نہ ہو، اس کے علاوہ اگر کوئی شخص اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو 3 فائدوں میں سے ایک فائدہ ضرور عطا کر دیتے ہیں۔
اور وہ فائدے کیا ہیں؟ یا تو وہ دعا اللہ رب العزت فوراً قبول کر لیتے ہیں اور اس کا وہ کام ہو جاتا ہے، یا اللہ رب العزت اس شخص کی اس دعا کو اس کے قیامت کے دن اعمال کے لیے ذخیرہ کر لیتے ہیں کہ کل قیامت کے دن میرا بندہ میرے پاس آئے گا، جب میں اس کا حساب کتاب کروں گا، نیکیاں کم پڑ رہی ہوں گی، تب وہ اس کی دعا نکال کر اس کے نامہ اعمال میں ڈال دی جائے گی اور اس کو جنت کا داخلہ نصیب کر دیا جائے گا۔ اور تیسرا فائدہ کہ اگر یہ دو کام بھی نہ ہو تو اللہ رب العزت اس دعا کی وجہ سے اس کی آنے والی کسی مشکل کو دور فرما دیتے ہیں۔ آج ہم پریشان ہوتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہم پریشان ہوتے ہیں کہ ہم پر مصیبتیں پریشانیاں آئی ہوئی ہیں، یہ اللہ رب العزت نے ہمارے مقدر میں لکھ دی ہیں، ہم بڑے پریشان ہیں۔ یہ دعا ایک ایسا عمل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تقدیر کو بدلنے والا عمل صرف دعا ہے، دعا کے علاوہ کوئی عمل ایسا موجود نہیں کہ جو تقدیر کو بدل سکے۔ یہ تقدیر کو بدلنے کے لیے اللہ رب العزت نے یہ عمل رکھا ہے، لیکن آج ہم اس دعا سے کوسوں دور نظر آتے ہیں۔ ہم اپنی اپنی زندگیوں میں مصروف، نہ اللہ رب العزت سے کبھی سوال کیا، نہ خوشی میں، نہ غمی میں، نہ تنگی میں، نہ خوشحالی میں، نہ صحت مندی میں، نہ بیماری میں، ہم اللہ رب العزت سے سوال کرنا ہی چھوڑ چکے ہیں۔ حالانکہ اللہ رب العزت اس عمل کو اتنا پسند کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ اللہ رب العزت سے سوال نہیں کرتا، اللہ رب العزت اس شخص سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ لیکن آج ہم اس عمل کو چھوڑ کر کھڑے ہیں، ہم اللہ رب العزت سے مناجات ہی نہیں کرتے، اللہ رب العزت سے دعا ہی نہیں کرتے، اللہ رب العزت کو پکارتے ہی نہیں۔ یہ تو ہے اس عمل کی فضیلت، اس عمل کی اہمیت۔ اب اس عمل کے آداب کیا ہے؟ کیا دعا کسی بھی طریقے سے مانگی جا سکتی ہے؟ جب مرضی مانگ لیں، یا اس کے لیے کچھ شرطیں ہیں، کچھ آداب ہیں؟ اور ان آداب میں سب سے پہلا ادب جو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے کہ اس دعا میں اخلاص ہونا چاہیے، وہ خالصتاً اللہ رب العزت کی رضا کے لیے اور اللہ رب العزت کو پکارنے کے لیے وہ دعا کی جا رہی ہو، اس میں کسی اور کو پکارنا مقصود نہ ہو۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اللہ رب العزت کو اس کا دین اس کے لیے خالص کرتے ہوئے پکارو۔ اللہ رب العزت کو پکارو تو خالصتاً اللہ رب العزت کے دین کو اس کے لیے کرتے ہوئے پکارو، کسی اور کی رضا، لوگوں کو دکھانا یا کسی اور کو خوش کرنا یا کسی اور کو اللہ رب العزت کے ساتھ پکارنا، یہ چیزیں اس دعا میں شامل نہ ہوں، بلکہ جب اللہ رب العزت کو پکارنا ہے تو صرف اسی کو پکارنا ہے اور پورے یقین کے ساتھ پکارنا ہے۔ اگر دعا کرتے ہوئے ذہن میں یہ تردد، یہ شک آ گیا کہ پتہ نہیں میری دعا قبول ہوگی یا نہیں، تو پھر یہ دعا کے آداب کے منافی ہے۔ دعا کا ادب کہ اس میں اخلاص اور اس میں یقین ہونا چاہیے، اور اس یقین کو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے، حدیث قدسی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ جب انسان یہ گمان کرتا ہے کہ اللہ رب العزت میرا مالک، میرا خالق ہے، وہ ہر مشکل میں میرا ساتھ دے گا، مجھے اس مشکل سے نکالے گا، میری پریشانی کو دور کرے گا، اگر میں بیمار ہوں تو مجھے شفا اللہ دے گا، اگر میری کوئی پریشانی ہے، میرا مال غصب ہو گیا تو اللہ رب العزت دلا دے گا۔ جب انسان اس یقین کے ساتھ اور پورے یقین کے ساتھ اللہ رب العزت پر اچھا گمان رکھتے ہوئے جب اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہے تو پھر اللہ رب العزت کہتے ہیں میں اپنے بندے کے ساتھ ہوں، اور جب وہ مجھے پکارتا ہے، جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں، اور جب میرا بندہ ایک قدم میری طرف چلتا ہے تو میں اس سے زیادہ قدم اس کی طرف چلتا ہوں، جب میرا بندہ ایک عام انسانوں کی مجلس میں بیٹھ کر میرا ذکر کرتا ہے، مجھے یاد کرتا ہے، تو میں اس سے زیادہ اچھی مجلس اور افضل مجلس میں اس شخص کا ذکر کرتا ہوں۔ لیکن اس کے لیے کرنا کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت سے اخلاص کے ساتھ،
خالصتاً اللہ رب العزت کو پکارنا ہوگا، اور اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، کسی اور کو اللہ رب العزت کے ساتھ نہیں پکارنا، اور اللہ رب العزت پر پورا یقین رکھتے ہوئے کہ میں اپنے اللہ رب العزت کو پکاروں گا اور وہ میری پکار کو سن کر اس کو پورا کرنے پر قادر ہے۔ اس یقین کے ساتھ جب ہم اللہ رب العزت کو پکاریں گے تو اللہ رب العزت ہماری دعاؤں کو سنیں گے بھی اور ان کو قبول فرما کر ہمارے تمام معاملات کو اللہ رب العزت درست فرما دیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس دعا کے افضل عمل کو، اس کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہماری دعاؤں کو قبول فرما کے ہماری مشکلات کو، ہماری پریشانیوں کو اللہ رب العزت دور فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وما توفیقی الا باللہ۔